بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1187 ہے اور آج سورۃ الکہف کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 82۔ چلے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ سو تھی وہ، لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْن، دو یتیم لڑکوں کی، فی المدینہ، اس شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس کے نیچے تھا، كَنْزٌ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے خزانہ، وَكَانَ، اور تھا، أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک، فَأَرَادَ، تو چاہا، رب کا، تیرے رب نے، ان یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچے، اشدہما، اپنی جوانی کو، ویستخرجا، اور وہ دونوں نکالیں، کنزہما، اپنا خزانہ، رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت سے، وما فعلتہ، اور نہیں کیا میں نے یہ کام، عن امری، اپنی رائے سے، ذالک تأویل، یہ ہے حقیقت، ما، ان باتوں کی، کہ لم تستطع، تو نے استطاعت نہیں رکھی، علیہ صبرا، ان پر صبر کرنے کی۔ ترجمہ یوں ہے، رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس آیت میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ جو دیوار تھی وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ دوسری بات، اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا۔ تیسری بات، ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ چوتھی بات، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں۔ پانچویں بات، اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ چھٹی بات، یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ساتویں بات، میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا۔ آٹھویں بات، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر، ان دونوں کے سفر کی، اور سفر کے موقع پر 3 واقعات پیش آئے تھے، ایک تو کشتی میں درار کرنے کا، اور ایک بچے کے قتل کا، اور جن دونوں کی تفصیل اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ حضرت خضر نے کیوں کشتی میں درار پیدا کی، اور کیوں سوراخ کیا، اور اس معصوم بچے کو کیوں قتل کیا، ان دونوں کی تفصیلات گزشتہ درس میں آ چکی ہیں۔ رہی بات ایک اور واقعے کی جس کا تعلق دیوار کے کھڑے کرنے سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر ایک بستی میں پہنچے تھے، اور بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا تھا، چونکہ وہ بھوکے تھے، مگر بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑے کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشکال ہوا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو کھڑی کرنے کے وقت اس کا کچھ معاوضہ لے لیتے، اس لیے کہ ہم بھی تو بھوکے تھے، اور ہم بستی والوں نے ہمارے پر کوئی احسان نہیں کیا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، ایسی صورت میں ہم تھوڑا سا معاوضہ ان سے لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی کہ کیا قصہ تھا آخر اس دیوار کا جو گرنے کو تھی، اور حضرت خضر نے اس دیوار کو کھڑی کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دراصل حقیقت یہ تھی کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور وہ دیوار بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان 2 یتیم بچوں پر رحم کھایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بستی کے لوگ ظالم ہوں، یا بستی کے لوگ سخت ہوں، اور بستی کے لوگ یہ مہمان نوازی نہ بھی کریں، تو ہم کسی کے حق کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس بستی کے رہنے والے جو کمزور اور بے بس لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکیں گے۔ جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی کے اندر جس بستی والوں نے ان کے مہمان نوازی نہیں کی، ان کو کھانا تک نہیں دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسی بستی کے ایک گھرانے کی مدد کی، جس گھرانے کا حال یہ تھا کہ ان کی دیوار گر رہی تھی۔ حقیقت
یہ تھی کہ وہ جو دیوار تھی جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے درست کر دیا تھا اور دوبارہ کھڑا کر دیا تھا، اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ جو دیوار ہے 2 یتیم لڑکوں کی ہے اور وہ گرنے کو تھی، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو کیا ہوتا؟ اصل یہ ہے کہ وہ جو 2 یتیم بچے تھے ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے اپنا خزانہ رکھ چھوڑا تھا تاکہ بچے جب بڑے ہوں اور وہ دیوار کو جو منہدم کریں گے تو ان کو خزانہ وہ ملے گا جو ان کے باپ کی طرف سے۔ اگر یہ دیوار گر پڑتی ہے اور یہ جو یتیم چھوٹے بچے تھے تو ایسی صورت میں شہر کے لوگ اس خزانے کو لے لیتے، استعمال کر لیتے، لوٹ لیتے، اور پھر یہ محروم ہو جاتے یتیم بچے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ان 2 بچوں پر احسان یہ کیا کہ اس گرتی دیوار کو درست کر دیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں یہ بچے اس دیوار کے نیچے موجود اس خزانے سے استفادہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا دی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر تھا، یہ جو کچھ کیا میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، جتنی باتیں ہوئی پیش آئی ہیں موسیٰ یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں نے ان تمام کی تعویل اور وجہ تم سب کو بتا دی ہے جن پر تم کو صبر نہیں ہو سکا۔ بہرحال ایک لمبا قصہ تھا جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھا، اس کی تفصیلات ختم ہوتی ہیں، اور پھر ہم اگلے درس سے انشاءاللہ ایک اور واقعے کا تذکرہ آپ سے کرتے ہیں جو ذوالقرنین سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔